بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ پروردگار متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ قرآن فہمی کے معاملے میں ایک مؤثر قدم اٹھا سکیں۔ ہماری بحث سورہ قصص کی تفسیر میں چل رہی تھی اور سورہ قصص کی ابتدائی 39 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج ہم 40ویں آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور جس مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور فرعون کے دربار میں جا کے اپنی خداوند متعال کی آیات اور خداوند متعال کی نشانیوں کو پیش کیا اور معجزات کو پیش کیا۔ عصائے حضرت موسیٰ اور ید بیضا، دو بڑے بڑے معجزات پیش کیے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرعون نے اور فرعونیوں نے اس معجزے کو دیکھتے ہوئے اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ خداوند متعال کی جانب سے ہے، استکبار اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ گزشتہ روز ہم نے 39ویں آیت بیان کی کہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرعون اور فرعونیوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اور جب کوئی اپنے آپ کو طرف سے بڑا جانتا ہے تو اس کی حق بات کو بھی ماننے سے انکار کرتا ہے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے سوچا کہ دنیا تو بس یہی ہے 4 دنوں کی، اس کے بعد خداوند متعال کی طرف پلٹ کر جانا نہیں ہے۔ جب کسی شخص کی منطق اور کسی شخص کا نظریہ یہ ہو جائے تو پھر وہ اسی دنیا میں ہی آیات الہی کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اور حیات دنیا اور دنیاوی زندگی اس کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے اور آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو، فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا اور اپنی گرفت میں لیا اور سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کس طرح سے ظالموں کا انجام ہوا۔ یہی ظالم کہ جو دنیا میں اکڑ کر چل رہے تھے، ان کو ہم نے ایسا عذاب دیا کہ جو انتہائی اہانت آمیز عذاب ہے، یعنی غرق کا عذاب ہم نے دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور اگلی آیت، آیت نمبر 41، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشوا بنائے۔ ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو در حقیقت ان کی تکذیب اور آیات الہی کو جھٹلانے کی خاطر ان کو پیشوا اور امام بنا دیا، لیکن امام حق نہیں بلکہ امام باطل۔ جی ہاں، کچھ پیشوا اور امام ایسے ہوتے ہیں جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں، اور کچھ ائمہ اور پیشوا قرآن کریم کی نگاہ میں وہ ائمہ ہوتے ہیں جو باطل کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان لوگوں کی کسی جانب سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ان کے لیے شفاعت درکار ہے، نہ نصرت الہی ان کی مدد کو آ پہنچے گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، دنیا میں ہی یہ خداوند متعال کو بھلا بیٹھے تھے، نہ صرف بھلا بیٹھے تھے بلکہ آیات الہی کی تکذیب۔ تو
دنیا میں انہوں نے اپنا سر بڑا کر کے اور سر اونچا کر کے چلنے کی کوشش کی تو ہم نے ان کو دنیا میں ہی ایک اہانت آمیز عذاب دیا، اور آخرت میں تو یہ ویسے ہی ان کو کسی قسم کی مدد ملے گی نہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اب یہ اس سلسلے کی ہماری آخری آیت ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی اس مرحلے کی اور آخری آیت ہماری ہوگی، اور سر انجام اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنتاً، ہم نے فرعون اور فرعونیوں کے پیچھے رہتی دنیا تک لعنت لگا دی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں یوں کہا گیا ہے کہ یعنی رہتی دنیا تک جو بھی فرعون اور فرعونیوں کے کردار کو سنے گا وہ فرعون اور فرعونیوں پر لعنت بھیجتا رہے گا، اور ایک تفسیر کے مطابق فرعون اور فرعونیوں کی جتنے لوگ پیروی کرتے رہیں گے اور رہتی دنیا تک فرعون بن کے بیٹھیں گے تو ان کا خود کا تو عذاب جو ہوگا وہ ہوگا، اور ان کا عذاب خود فرعون اور فرعونیوں کے لیے بھی ہوگا، یعنی وہ لعنت اب تک اس فرعون اور فرعونیوں پہ پڑے گی جس نے یہ سنت سیئہ قائم کی تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور روز قیامت ان کے چہرے ہم بگاڑ دیں گے، ان کو قبیح المنظر، ان کے وجود کو ہم اتنا قبیح بنا دیں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ان سے اہل قیامت تنفر اور نفرت کا اظہار کریں گے، کیونکہ دنیا میں ان کا جو چہرہ تھا وہ جب آخرت میں تبدیل ہوگا تو وہی چہرہ بالکل بگڑا ہوا اور قباحت آمیز چہرہ ہوگا جس کو کوئی بھی اہل قیامت دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ فرعون اور فرعونیوں کا انجام تھا۔ یہاں پر آ کر یعنی سورہ قصص آیت نمبر 42، یہاں پر آ کر حضرت موسیٰ کی داستان سورہ قصص میں آ کے ختم ہوتی ہے۔ البتہ جو 43ویں آیت ہے کیونکہ اس کا سیاق الگ ہے، اس میں حضرت موسیٰ کو کتاب تورات عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ سیاق پیغمبر اکرم ہمارے اپنے نبی گرامی اسلام کا جو ہے وہ سیاق و سباق ہے، لہٰذا ہم نے اس کو یہاں پہ شامل نہیں کیا۔ تو ہم اس بنا پہ آیت نمبر 42 پہ سورہ قصص کی حضرت موسیٰ کے قصے کو تمام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مرحلے اور بھی ہیں کہ جس کو سورہ قصص میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہم جو اگر توفیق الہی شامل حال رہی اور کل کا روز ہمیں ملا اور کل کی فرصت ہمیں ملی تو ہم انشاءاللہ ان باقی مراحل کو بیان بھی کریں گے اور اس کی طرف اشارہ بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔